فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جو کچھ تم کہہ رہی ہو اس سے میں پوری طرح متفق ہوں، لیکن اس طرح نہیں جیسے تم چاہ رہی ہو۔ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فارمولوں کے عوض اپنے ساتھیوں کو چھڑا لیں، ہاروت رابیل کو اس حال پر چھوڑ دیں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ تہذیب نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ فارمولوں کے عوض اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ ضرور کیا جائے، مگر پہلے ہم ہاروت رابیل سے نمٹ لیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات پر عمل کرنے میں تمہیں کیا پسو پیش ہے۔ مجھے پسو پیش تو کوئی نہیں ہے تہذیب، بس ہمیں پورے پروگرام کا ڈھانچہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہاروت رابیل سے رقم اینٹھنے کے بعد ہی ہم کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم ہاروت رابیل سے رقم تو وصول کریں گے، لیکن فارمولے اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہاں، اور یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ فارمولوں کا کسی اور کے ہاتھ لگنا تباہ کاری کو وسعت دینا ہوگا۔ میں خود بھی اسی خیال کی حامی ہوں، تہذیب نے کہا۔ فارمولے حکومت امریکہ کی ملکیت ہیں اور اسی کو واپس ملنے چاہیے۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ نائمہ برگ فواد اور حسن ناصر کس سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ کیا تم نے خبر پوری طرح نہیں پڑھی؟ تہذیب نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کی گرفتاری کی وجہ بھی تو چھپی ہے۔ ان پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ بہت سرسری نوعیت کی ہے۔ خبر بہت مبہم اور غیر واضح ہے۔ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک امریکی یہودی کے خلاف کام کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خبر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حقائق کے خلاف ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ حقائق چھپا لیے گئے ہوں، لیکن اگر ہم خبر کے مندرجات درست تسلیم کر لیں تب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسطینی گوریلے یہاں کوئی معمولی نوعیت کا کام کر رہے ہوں گے؟ یقیناً وہ کوئی غیر معمولی کام کر رہے ہوں گے، تہذیب نے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس امریکی یہودی کا نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا جس کے خلاف وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تہذیب نے کہا، بہت فرق پڑتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگ بھی ہاروت رابیل کے خلاف کام کر رہے ہوں؟ تہذیب چونک پڑی۔ ہاں، اس نے کہا، یہ ممکن ہے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فی الحال سب کچھ بھول کر ہاروت رابیل پر توجہ مرکوز کر دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں تہذیب کے کمرے سے نکل آیا۔ اب ہمیں ہوٹل میگراف روانہ ہونا تھا۔ اس زمن میں پروگرام طے تھا۔ بڑ اور ظاہر کو پہلے سے وہاں پہنچ کر پوزیشن سنبھالنی تھی اور مجھے بعد میں روانہ ہونا تھا، جبکہ تہذیب میرا تعاقب کرتی ہوئی ہوٹل میگراف پہنچتی۔ وقت مقررہ سے کچھ دیر قبل ہی میں ہوٹل سے نکل آیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا ہوٹل میگراف جا پہنچا۔ میگراف ایک خوبصورت ہوٹل تھا اور ہوٹل ہی کی طرح اس کا سوئمنگ پول بھی بے حد شاندار تھا۔ سوئمنگ پول پر اچھا خاصا رش نظر آ رہا تھا۔ بیشتر لوگ سوئمنگ ڈریس میں تھے، جن میں اکثریت خواتین کی تھی۔ میں نے متلاشی انداز میں نگاہ دوڑائی اور ہاروت رابیل مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی نہانے کے لباس میں تھا، لیکن اس نے شاید پانی کو چھوا بھی نہیں تھا۔ اس کے نزدیک ایک خالی کرسی اور بھی نظر آ رہی تھی، جو یقیناً میرے لیے تھی۔ کچھ دیر تک میں بے مقصد سوئمنگ پول کے گرد چکراتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو نگاہ میں آ جائے، لیکن کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جس کی توجہ خصوصیت سے ہاروت رابیل کی جانب ہوتی۔ بڑ اور ظاہر بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر میں ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ دونوں بہت مستعد لوگ تھے اور یقیناً کسی ایسی جگہ چھپے ہوئے ہوں گے جہاں سے حالات پر نگاہ رکھی جا سکتی ہو۔ اپنے طور پر مطمئن ہونے کے بعد میں ہاروت رابیل کی طرف بڑھا اور ٹہلتا ہوا اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر اطمینان سے اس کے نزدیک رکھی ہوئی خالی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ہاروت رابیل یوں اچھلا تھا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ خوفزدہ سے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈیئر رابیل، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا وہی دوست ہوں جس کے تم منتظر ہو۔ نہیں، ہاروت رابیل نے حیرت سے کہا، کیا تم وہی ہو جو مجھ سے سوتراں کی حیثیت سے ملے تھے؟ ہاں پیارے رابیل، میں وہی ہوں، لیکن تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی اور اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کہاں کر سکتا تھا، لیکن تمہارا چہرہ
सोतरा की और तुम्हारे नकूश में जमीन आसमान का फर्क है। उसे मेकअप का कमाल कहते हैं। मैंने बाईं आंख दबाकर कहा, दोबारा मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें किसी और सूरत में मिलूंगा, खुदा की पनाह। हारूत राबेल ने अपना सर पकड़ लिया। तुम आखिर कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सारी बातें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अगर तुम वही बातें दोबारा सुनना चाहो तो मैं उन्हें दोहराने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें पहचानने से कासिर हूँ, इसलिए जरूरी है कि तुम सारी बातें दोबारा दोहराओ ताकि मुझे यकीन आ जाए कि मैं किसी गलत आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ। सोतरा की हैसियत से मैंने तुम्हें डी फोस्टर की कहानी सुनाई थी, जो जर्मनी के शिमर खानदान का एक मायानाज साइंसदान था और जिसे तुमने एक तवील अरसे तक अपना कैदी बनाए रखा था। इतना हवाला काफी नहीं है? नहीं, हारूत राबेल गुराया। सिर्फ इतनी सी बात मुझे मुतमईन करने के लिए कतई नाकाफी है। तुम बहुत शक्की मिजाज आदमी हो हारूत राबेल। हालांकि जो कुछ मैंने बताया उसके बाद किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती। ना रहे, हारूत राबेल ने बेपरवाही से कहा, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान के बगैर किसी काम में हाथ डालना मेरे उसूल के खिलाफ है। अगर तुम अपनी असल सूरत में मुझसे मिले होते तो मैं तुमसे कुछ भी ना पूछता। तुम हथियार बनाते हो हारूत राबेल और उन्हें मुख्तलिफ जरूरतमंद ममालिक को फरोख्त कर देते हो। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में तुमने हल्के जोहरी हथियारों के फार्मूले हुकूमत अमेरिका के खुफिया महकमों से चोरी करवाए। डी फोस्टर उन फार्मूलों समेत तुम्हारी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया और तुम्हारा मंसूबा धरा रह गया। जब तुम सोतरा की हैसियत से मुझसे मिले थे उस वक्त भी मैंने तुमसे सवाल किया था कि तुम कौन हो। इस वक्त भी मैं तुमसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इन मामलात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। पिछली बार मैंने तुम्हें कुछ और कहानी सुनाई थी हारूत राबेल, लेकिन आज मामला मुख्तलिफ है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और इस मामले से मेरा क्या ताल्लुक है। ओशील मिकाइल से वाकिफ हो? हारूत राबेल बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, वो फ्रांसीसी ताजिर जो गुज़श्ता दिनों पुरस्रार तरीके से कत्ल कर दिया गया था। हाँ, मैंने तलखी से कहा। और तुम उसे मुखलिस इसलिए जानते हो कि तुम्हारी तरह वो भी यहूदी था। मैंने उसके बारे में पढ़ा था। जब वो कत्ल हुआ मैं पेरिस में मौजूद था, लेकिन तुमने उसका हवाला क्यों दिया? उसने डी फोस्टर और फार्मूलों की बाजियाबी के लिए हमारी खिदमत हासिल की थी। मैंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? हारूत राबेल हैरत से मुंह फाड़ कर रह गया। उन फार्मूलों से बड़े बड़े मुल्कों की दिलचस्पी तो समझ में आती है, लेकिन ओशील मिकाइल का ताल्लुक समझ में नहीं आता। मेरे बताए बगैर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा राबेल। वो दरअसल अमेरिका में तुम्हारी अजारादारी तोड़ना चाहता था। तुम बड़ी हैरान कुन बातें कर रहे हो। ओशील मिकाइल मेरी अजारादारी किस तरह तोड़ सकता था? असलिया साजी के कारोबार में मुनाफा बहुत ज्यादा है हारूत राबेल, और यहूदी कौम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका इरादा था कि वो भी अमेरिका में असलिया साजी का कारोबार शुरू करे। चूँकि यहाँ असलिया साजी का इजाजतनामा सिर्फ तुम्हारे पास था और तुम्हारी मौजूदगी में किसी और को ये इजाजतनामा नहीं मिल सकता था, इसलिए ओशील मिकाइल ने इस मौका से फायदा उठाने का फैसला किया जो उसे इत्तफाकन ही मुयस्सर आ गया था। उसने हमसे राब्ता कायम किया और एक खती रकम के इव्ज हमें इस काम पर मामूर कर दिया कि हम मसरूका फार्मूले उसके लिए हासिल करें। उसका इरादा था कि वो फार्मूले अमेरिका के हवाले करके उसे तुम्हारे करतूतों से आगाह कर देगा ताकि तुम्हारी साख खत्म हो जाए, तुमसे तमाम बरात वापस ले ली जाएं और खुद उसे अमेरिका में असलिया साजी की इजाजत मिल जाए। ओह, उसने बड़ी भयानक चाल चली थी, हारूत राबेल ने कहा, लेकिन वो नाकाम क्यों हो गया? तुमने फार्मूले उसके हवाले नहीं किए। हमने फार्मूले और डी फोस्टर उसकी खिदमत में पेश कर दिए थे, लेकिन उसकी नीयत में फतूर पैदा हो गया। बजाय इसके कि वो बकिया रकम हमारे हवाले करता, उसने हमें हलाक करने की कोशिश की। हर यहूदी की जहनियत यही होती है। नतीजा ये हुआ कि वो हमारे हाथों मारा गया, यानी तुमने उसे महज रकम के हुसूल के लिए कत्ल कर दिया। हारूत राबेल ने कहा, नहीं राबेल, सिर्फ रकम के लिए नहीं, बल्कि उसने बदअहदी की थी। न सिर्फ बदअहदी की थी बल्कि हमारी जानें लेने की कोशिश भी की थी। हमने उसे हलाक करके कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसके बाद तुम फ्रांस से डी फोस्टर और फार्मूला समेत फरार होकर अमेरिका आ गए। हाँ मिस्टर राबेल, अब दोनों चीजें हमारे कब्जे में हैं और हमने सिर्फ तुम्हारी खातिर तवील सफर किया है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझसे हमदर्दी की है? हारूत राबेल ने तंजिया लहजे में कहा, नहीं, हमें तो वो रकम चाहिए जो हम ओशील मिकाइल से वसूल नहीं कर सके। अगर तुमने हमें वो रकम अदा कर दी तो ठीक है, वरना फार्मूले दीगर सबूतों समेत अमेरिका की हुकूमत के हवाले करना हमारी मजबूरी होगी। हमें यकीन है कि हुकूमत अमेरिका न सिर्फ हमें मतलूबा रकम अदा करेगी बल्कि हमारी ममनून भी होगी। तो फिर तुमने हुकूमत से ही राब्ता क्यों न कायम कर लिया?
ہاروت رابیل نے خاصی سرد میری سے کہا، ایک مجرم کی ہمدردی ہمیشہ دوسرے مجرم کے ساتھ ہوتی ہے رابیل، لیکن کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے تحفظ کے پورے انتظامات کرنے کے بعد ہی تم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ تمہارے خلاف سارے ثبوت اور فارمولے میرے ساتھیوں کے پاس ہیں۔ وہ لوگ امریکی محکمہ خفیہ سے اتنے قریب ہیں کہ ضرورت پڑنے پر فوراً اس محکمے سے رابطہ قائم کر کے فارمولے اور تمام ثبوت اس کے حوالے کر دیں گے۔ تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ ہاروت رابیل نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پھر دفعتاً دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر یوں جھک گیا جیسے آنکھوں میں اچانک ہی شدید قسم کی تکلیف اٹھی ہو۔ قبل اس کے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، سوئمنگ پول سے کچھ فاصلے پر 2 فائروں کی آوازیں سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ جس جگہ سے فائر کی آواز سنائی دی تھی وہاں سے اب چیخیں بلند ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی، نسوانی چیخیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ بہت سے لوگ دریافت حال کے لیے دوڑ کر سوئمنگ پول کے اسی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر جمع بیٹھا رہا جبکہ ہاروت رابیل کی تکلیف غائب ہو گئی تھی۔ اس پر اضطراری کیفیت طاری تھی اور وہ اچک کر اس سمت دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں فائرنگ ہوئی تھی، مگر لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے کچھ نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ ہاروت رابیل کا اضطراب لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ میں اور ہاروت رابیل دونوں ہی خاموش تھے۔ پھر ایک شخص ٹہلتا ہوا ہمارے قریب پہنچا اور میری کرسی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر رابیل نے 2 آدمیوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا تھا چیف، اس شخص نے آہستہ سے کہا۔ وہ ظاہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آپ کا نشانہ لے کر آپ کو ہلاک کرتے، ہم نے ان دونوں کا ہی کام تمام کر دیا۔ ہاروت رابیل نے خوف اور غصے کے ملے جلے عالم میں ظاہر کو گور کر دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، لیکن میں نے ہاروت رابیل سے کچھ کہنے کے بجائے ظاہر کو مخاطب کیا۔ تم جاؤ اور مستعد رہو، میں نے کہا اور ظاہر چلا گیا۔ پول پر ابھی تک افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگ خون چلا رہے تھے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی رابیل، میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھ سے واقف ہوتے تو کبھی ایسی حماقت نہ کرتے۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ ہاروت رابیل نے نروس انداز میں کہا، میں یہودیوں کی نفسیات پر اتھارٹی ہوں رابیل۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کتنی کمینی فطرت کے مالک ہوتے ہو۔ کیا اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے؟ ہاروت رابیل بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ مکاری، عیاری اور بدعہدی تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ پیسے کی خاطر تم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ابھی تم نے جو حرکت کی اس کی مجھے توقع تھی۔ تم نے مجھے یہاں گفتگو کرنے کے لیے بلایا تھا اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے اپنے آدمی بھی چھپا رکھے تھے۔ اگر میں نے احتیاطی تدابیر نہ اختیار کر رکھی ہوتی یا میرے آدمیوں نے ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس وقت تم اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا جشن مکمل ہونے سے قبل ہی تمہارے سارے کرتوت حکومت کے علم میں آ چکے ہوتے۔ تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا رابیل، اور پچھتاوا بھی ایسا کہ جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت تمہارے پاس نہ ہوتی۔ ہاروت رابیل کے چہرے پر موردنی چھا گئی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے بے جان سی آواز میں کہا، اور میں اس پر بے حد شرمندہ بھی ہوں۔ میرے ہونٹوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ غالباً یہ پہلا موقع ہوگا کہ تم نے کسی سے معافی مانگی ہوگی۔ ہاروت رابیل کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اسے مجھ پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ مجھے کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اسے اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہو گیا اور اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم نے غلطی نہیں کی ہاروت رابیل، بدترین حماقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ اس سے قبل تم ان 3 بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکے ہو جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اب تم نے مجھ پر بھی حملہ کرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں تو تمہیں بہت عقل مند آدمی سمجھتا تھا ہاروت رابیل۔ تم نے آخر کیا سوچ کر اس قسم کی حرکتیں کی ہیں؟ میرے اعصاب پر بہت دباؤ تھا۔ ہاروت رابیل نے شکست خوردگی سے کہا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئی تھی۔ تمہاری اس حرکت پر تمہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے ہاروت رابیل، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ شرائط تسلیم کرنی ہوں گی۔ اس وقت میں بے بس ہوں، تم جو چاہو شرائط عائد کر دو، میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ جو رقم ان فارمولوں کی عوض میں تم سے وصول کرنے والا تھا وہ اب دگنی کر دی گئی ہے ہاروت رابیل۔ دگنی؟ ہاروت رابیل نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلے تم مجھ سے کیا وصول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔
मालूम हो जाएगा हारूत राबेल, मैंने अय्यारी से कहा। जो रकम तुमसे तलब की जाएगी उसकी अदायगी के लिए तुम्हें 2 रोज की मोहलत दी जाएगी। अगर इस मोहलत के अंदर तुम अदायगी करने में नाकाम हो गए तो तीसरे रोज तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं पहले ही अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ। अगर आइंदा मुझसे कोई गलती सरजद हो तो जो चाहो सजा दे लेना, लेकिन इस बार दरगुजर कर दो। हरगिज नहीं हारूत राबेल, मैंने कतईयत से कहा। तुम्हारे जराइम नजरअंदाज कर देना बजाय खुद एक जुर्म होगा। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि इस पर अमल भी कर सकता हूँ। मैं खौफजदा था। जो कुछ हुआ वो मेरी हमाकत थी। खैर, तुम ये बताओ कि वो फार्मूले मैं अब भी तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ हारूत राबेल, लेकिन अब तुमसे रकम दुगनी वसूल करूंगा। कितनी रकम? हारूत राबेल ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर पूछा। तुमसे 10 करोड़ डॉलर वसूल करने का इरादा था। तुमने अपनी हमाकत से इस रकम को दुगना कर दिया है, 20 करोड़ डॉलर। हारूत राबेल की आवाज हलक में फंसने लगी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी बड़ी रकम का मुतालिबा कर रहे हो? हमने अनगिनत खतरात मोल लेकर ये फार्मूले हासिल किए हैं हारूत राबेल, और हमें इनकी कदरों कीमत का खूब अंदाजा है। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि रकम अदा करोगे या नहीं। नहीं, तुमने मेरी बसात से बहुत बढ़कर मुतालिबा कर दिया है। मैं इतनी रकम अदा नहीं कर सकता। गोया तुम फार्मूलों का सौदा करने के मूड में नहीं हो। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या ये तुम्हारा हतमी जवाब है? रकम बहुत ज्यादा है, राबेल गिड़गिड़ाया। इस पर नजरे सानी कर लो तो मैं फार्मूले खरीदने को तैयार हूँ। तुम बकवास कर रहे हो राबेल। अगर तुम्हें फार्मूले खरीदने से इतनी ही दिलचस्पी होती तो मुझ पर कातिलाना हमले न कराते। नहीं, मैं बेकार वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा। हारूत राबेल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी गलती का एतराफ कर चुका हूँ। मुझ पर कुछ तो रहम करो। क्या इतना रहम कम नहीं है कि मैं अब भी फार्मूले तुम्हें फरोख्त करने पर आमादा हूँ? मुझ पर तरस खाओ, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये बहुत बड़ी रकम है। तो तुम मर जाओ राबेल, मैंने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा। तुम्हारी मौत के बाद हम ये फार्मूले रूसी हुकूमत के हवाले कर देंगे। कुछ न कुछ मुआवजा तो मिल ही जाएगा। बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हारूत राबेल ने अपने हाथ मसलते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ कि अब कोई साजिश नहीं करूंगा। तुमने मुझे बदतरीन शिकस्त दी है। साजिश करके देखना राबेल, तुम मुझे हर तरह तैयार पाओगे, लेकिन रकम में कमी का ख्याल दिल से निकाल ही दो। तुम्हें हर हाल में 20 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। मैंने जेब में हाथ डालकर कागज का एक पुर्जा निकाला और उसे राबेल की तरफ बढ़ा दिया। 20 करोड़ डॉलर की रकम तुम्हें बैरूत के इस बैंक में जमा करानी है। अकाउंट नंबर भी इस पर मौजूद है। तुमने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है। 2 दिन में ये काम कैसे हो सकेगा? इसके लिए ज्यादा वक्त चाहिए ताकि तुम कोई और साजिश कर सको, मैंने तंजिया लहजे में कहा।